السلام علیکم تاہم جماعت، امید ہے بچوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے اسم کی قسمیں۔ اسم کی قسمیں دو ہیں، اسم ذات اور اسم صفت۔ اسم ذات وہ جو کسی وجود اور حقیقت کو ظاہر کرے، جیسے محمود، قلم، دیوار۔ محمود کوئی ذات ہے، قلم اور دیوار، قلم ایک حقیقی چیز ہے، دیوار بھی ایک حقیقی چیز ہے۔ یہ اسم کی اقسام ہیں جو دو ہیں، اسم ذات اور اسم صفت۔ اسم صفت جو کسی چیز کی اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے یا اچھی اور بری حالت کو ظاہر کرے، جیسے نیک لڑکی، تیز گھوڑا۔ یہاں نیک اور تیز اسم صفت ہیں۔ بیٹے اب اسم کی استعمال کے لحاظ سے ہم قسمیں دیکھیں گے جو دو ہیں، ایک اسم نکرہ اور دوسری اسم معرفہ۔ اسم معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص چیز، جگہ یا شخص کے نام کو ظاہر کرتی ہے، ٹھیک ہے، جو ایسے نام جو ان کی پہچان ہوتے ہیں، جیسے کہ کوہ ہمالیہ، بانگ درا، لاہور، محمود۔ اسم معرفہ کو اسم خاص بھی کہتے ہیں۔ ان ناموں سے ہمیں خاص طور پہ پہچان ہو جائے گی، جیسے کہ لاہور پاکستان کا ایک بہت ہی اہم شہر ہے، اسی طرح محمود ایک خاص شخص کا نام ہے، تو کوہ ہمالیہ خاص پہاڑ کا نام ہے۔ تو جو اسم نکرہ ہیں وہ کوئی بھی عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ہم کہتے ہیں جو عام شخص، جگہ یا چیز کو ظاہر کرے، ٹھیک ہے، اسے اسم عام بھی کہتے ہیں۔ جیسے پہاڑ کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، کتاب کوئی سی بھی ہو سکتی ہے، شہر اور آدمی کوئی سا بھی شہر اور کوئی سا بھی آدمی۔ اب ہم پڑھیں گے اسم معرفہ، یعنی جو اسم خاص بھی ہے اس کی اقسام۔ اسم معرفہ کی 4 اقسام ہیں: اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول۔ بیٹے اسم علم وہ خاص نام ہیں جو شخصیتوں کی پہچان کے لیے ہوتے ہیں، جیسے کہ شاعر مشرق، ہم جانتے ہیں کہ صرف علامہ اقبال کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد غالب، مرزا اسد اللہ خان غالب کو کہا جاتا ہے۔ اس طرح مٹھو، ہم کسی خاص شخص یا پیارے کا نام رکھ سکتے ہیں۔ ابن قاسم یعنی قاسم کا بیٹا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح شمس العلماء یعنی علماء کا شمس یعنی سورج، یہ بھی الطاف حسین حالی کا جو ہے ان کا لقب ہے، ان کا خطاب ہے۔ تو بیٹے یہ خطاب، لقب، تخلص، کنیت ہو سکتا ہے اسم علم۔ اب دوسری اس کی قسم ہے اسم ضمیر، ٹھیک ہے، یہاں دیکھیں اسم ضمیر ہے۔ اسم ضمیر وہ اسم ہے جو نام کی جگہ پہ استعمال کیے جائیں، وہ الفاظ جو نام کی جگہ پہ ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ ندیم آیا، اس نے سبق پڑھا اور وہ چلا گیا۔ پہلے میں نے ندیم بولا، اس کے بعد اس بولا ندیم کے لیے، اور اس کے بعد میں نے بولا وہ چلا گیا۔ تو یہاں پہ وہ اور اس جو ہیں یہ اسم ضمیر ہیں۔ اسم ضمیر کے بعد ہم آتے ہیں اسم موصول کی طرف۔ اسم موصول وہ اسم ہے جسے کسی جملے کے ساتھ لگائے بغیر اس کے کچھ معنی سمجھ میں نہ آئیں، اور وہ یہ ہیں جو کوئی، جس، جسے، جنہوں، جنہیں۔ یہ الفاظ بیٹے ساتھ ساتھ آئیں گے، جیسے جو کرتا ہے وہ بھرتا ہے، اس میں جو اور وہ، ان کو ہم اسم موصول کہیں گے۔ جس کا کام اسی کو ساجھے، اس میں جس اور اسے اسم موصول ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں چوتھی قسم اسم معرفہ کی، اسم اشارہ کی طرف۔ اسم اشارہ جو ہے یہ خاص طور پر ان اسماء کو کہا جاتے ہیں جو اشارے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وہ اسم ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، وہ یہ ہیں، وہ اور یہ۔ وہ جو لفظ ہے یہ دور کی اشیاء کے لیے بولا جاتا ہے، اور یہ لفظ قریب کی اشیاء کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں وہ دور کی چیز کے لیے اور یہ نزدیک کی چیز کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ بیٹے اسم اشارہ میں جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں، اور اسم اشارہ وہ الفاظ ہیں جن کی مدد سے ہم اشارہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے وہ لڑکا، یہ کتاب، یہاں وہ اور یہ اسم اشارہ ہیں، لڑکا اور کتاب مشار الیہ ہیں۔ یہ بات بچوں ذہن میں رہے کہ وہ اور یہ بطور ضمیر واحد غائب بھی استعمال ہوتے ہیں۔ واحد غائب بیٹے اس کا مطلب ہے کہ ایسا شخص جو ہمارے پاس موجود نہ ہو لیکن ہم اس کی بارے میں بات کرنے کے لیے یہ اور وہ کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اس حالت میں انہیں ضمیر اشارہ کہتے ہیں۔ دونوں میں یہ فرق ہے کہ جب وہ اور یہ اسم اشارہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں تو اسم اشارہ پہلے اور مشار الیہ بعد میں آتا ہے، یعنی اس میں اشارہ والے الفاظ پہلے آتے ہیں
اور جن چیزوں کو، جن اسماء کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے اسم اشارہ کو استعمال کیا ہے اسے ہم مشار علیہ کہتے ہیں، یعنی وہ اشیاء ہوں گی۔ لیکن ضمیر اشارہ کی صورت میں ان کے مشار علیہ کا جسے مرجع کہا جاتا ہے وہ اور یہ سے پہلے کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی اس میں وہ چیزوں کے نام پہلے آئیں گے، جیسے کہ کتاب اس کی ہے، اس میں کتاب پہلے آ گیا مشار علیہ، اس کی ہے، اس کی اسم حاضر غائب ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن یہ اسم اشارہ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ بچوں آج ہم نے اسم کی اقسام اور اسم کی استعمال کے لحاظ سے اقسام اور اس کے ساتھ ہی اسم معرفہ کی جو اقسام پڑھی ہیں صفحہ نمبر 2 اور 3 پہ، بیٹے ان کو اچھے سے یاد کیجیے گا۔ ہمارا یہ سبق یہاں مکمل ہوا۔